انوکھی اور نایاب چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ وہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پیڑ، پودے، چرند و پرند، عرش، کرسی کو کب اور کیسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے جا رہے ہیں تحصیل علم چینل کا نام ہے۔ ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگ ان کا چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیے گا۔ بہت بہترین ویڈیو ہے یہ، بہت پیاری ویڈیو ہے یہ، اور ہم سب کو سچائی پتہ چلے گی۔ سچائی تو ہم سب کو ویسے ہی پتہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو کیسے بنایا، کس طرح سے بنایا، اس پوری ویڈیو میں یہ حقیقت ہم لوگ جانیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پوری کو 6 سے 7 دن کے اندر پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آسمان، زمین، تمام مخلوقات کو سب کو اللہ تعالیٰ نے 6 سے 7 دنوں کے اندر بنایا۔ کیسے بنایا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم سب کا یقین بھی ہے کہ اللہ نے ایسا ہی کیا ہے۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیسے بنایا، کس طرح سے بنایا اور کیوں بنایا۔ تو ویڈیو کو آپ لوگ ان تک ضرور دیکھیے گا، بہترین ویڈیو ہے یہ، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کریے گا اور لائک کریے گا۔ تو بنا دیری کے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت ہی قیمتی، انوکھی اور نایاب چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ وہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پیڑ، پودے، چرند و پرند، عرش، کرسی کو کب اور کیسے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا۔ ان سارے سوالوں کا جواب بہت ہی آسان اور بہت ہی شارٹ میں آپ جانیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو صرف اللہ تعالیٰ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے، یعنی سب سے پہلے ہمارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا، میرا نور پیدا ہو چکا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ پھر وہ نور 70,000 سال تک اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں رہا۔ پھر اسی نور سے اللہ تعالیٰ نے عرش، کرسی، لوح، قلم، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جن، انسان، درخت، پودے، چرند و پرند، بلکہ پوری کائنات، پورے یونیورس کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا۔ حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور اپنی امت میں سے اسے حکم دینا جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پالے کہ وہ ان پر ایمان لائے۔ تو اے موسیٰ، اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اور یقیناً میں نے عرش کو پانی کے اوپر پیدا کیا تو وہ ہلنے لگا، تو میں نے عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا تو وہ عرش رک گیا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ہے کہ عرش الہی پانی پر تھا۔ تو یہاں سے یہ بات اسپشٹ ہوتی ہے، صاف ہو جاتی ہے کہ زمین اور آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی عرش اور پانی کا وجود تھا، یعنی موجود تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اور ابھی آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ پانی پہلے سے ہی موجود تھا، تو جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے وہاں پر جھاگ تیار ہوا، اور وہ جھاگ عرش کی جانب بلند ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جھاگ جو عرش کی جانب بلند ہوا تھا اس کو پھیلا کر 7 آسمان بنایا، اور جو جھاگ پانی کے اوپر تھا اسے مچھلی کی پیٹھ پر پھیلا کر 7 زمین بنایا۔ تو آج ہم جس زمین پر موجود ہیں یہ زمین ایک مچھلی کی پیٹھ پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند، سورج اور دوسری چیزوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری آیتوں میں بھی یہ موجود ہے۔ ترجمہ ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش یعنی عرش الہی پانی کے اوپر تھا۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا،
آسمان بھی 7 ہیں اور زمین بھی 7 ہیں، لیکن یہ جو 7 آسمان ہیں یہ ایک دوسرے سے کافی الگ الگ ہیں۔ جیسے آسمانوں میں کوئی لوہے کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے اور کوئی سونے کا ہے، لیکن یہ جو 7 زمینیں ہیں ان سب کی حقیقت ایک ہے، اور وہ ہے مٹی، یعنی 7 زمین میں مٹی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کافی ڈسٹینس ہے، کافی دوریاں ہیں، لیکن ایک زمین سے لے کر دوسری زمین میں کوئی ڈسٹینس اور دوریاں نہیں ہیں، بلکہ ایک زمین دوسری زمین سے ایسی چمٹی ہیں جیسے پیاز کے چھلکے کہ دیکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا، تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی پیدائش 2 دن میں، زمینوں کی پیدائش 2 دن میں، اور جانور چرند پرند وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، تو اس طرح 6 دن ہوئے۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چاند اور سورج ستارے کی پیدائش زمین اور آسمان کے بعد ہے، تو جب زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا تھا تو اس وقت جو کہ چاند اور سورج تھا ہی نہیں، تو پھر یہ دن کیسے ہوا؟ کیونکہ دن کا تعلق چاند اور سورج سے ہے۔ جب صبح سورج نکلتا ہے، شام میں ڈوب جاتا ہے، پھر چاند نکلتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے وہ اپنے ٹھکانے میں پہنچ جاتا ہے، تو اس طرح سے ایک دن ہوتا ہے۔ جب اس وقت چاند اور سورج تھا ہی نہیں تو دن کیسے ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ زمین اور آسمان بنانے میں اتنا وقت لگا جتنا وقت 6 دنوں کا ہے۔ آپ سب یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا بلند و بالا آسمان، اتنا اونچا آسمان بغیر کسی کھمبے کے کھڑا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 2 کے اندر بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں اور کھمبے کے کہ تم دیکھو۔ پھر اللہ نے عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور چاند اور سورج کو تمہارے کام میں لگا دیا۔ اور سورہ رعد آیت نمبر 3 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمینوں کو پھیلا دیا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کے بنائے، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر پھیلا دیا، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں بتا چکا ہوں۔ پھر زمین میں مضبوط پہاڑ کو جگہ جگہ پر گاڑ دیا۔ کیوں گاڑا ابھی آگے ہم جانیں گے۔ مخلوق کے فائدے کے لیے زمین میں نہریں جاری کر دیا۔ زمین میں ہر قسم کے پھل 2 طرح کا بنایا، یعنی سفید اور کالا، کھٹا اور میٹھا، چھوٹا اور بڑا، گرم اور ٹھنڈا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اندھیرے سے اور رات کو دن کی روشنی سے چھپا دیتا ہے۔ تو ابھی آپ نے ترجمہ میں یہ سنا کہ ہم نے زمین میں لنگر ڈال دیے، یعنی مضبوط قسم کے پہاڑ پیدا کیے۔ کیوں پیدا کیے؟ اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کے اوپر پھیلایا تو یہ اپنے اوپر موجود چیزوں کے ساتھ ایک طرف جھک گئی، جیسے کشتی جھکتی ہے۔ پھر اللہ نے اسے مضبوط اور ٹھوس پہاڑوں کے ذریعے اس طرح ٹھہرا دیا جیسے کشتی کو لنگر ڈال کر ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب زمین کو مچھلی کی پیٹھ پر پیدا کیا گیا تو مچھلی زمین کو لے کر ہلنے لگی، تو زمین میں حرکت پیدا ہو گئی، تو اللہ نے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو کھوٹی بنا کر گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہل سکے۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ زمین اور آسمان کے بیچ میں ہے ان سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہ کیسے پیدا کیا، کیسے بنایا، وہ اللہ جانتا ہے۔ صرف ہمیں اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ 6 دنوں میں بنایا ہے۔ تو جب اللہ نے زمین و آسمان کو بنا دیا، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا، تو اب دن اور رات بنانا ضروری ہو گیا مخلوق کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو پیدا کر کے دن اور رات کو بنایا تاکہ انسان اور دوسری مخلوقات دن میں اپنے رزق کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں، اور تو دوستو، یہ تمام ریئیکشن جو ہم نے دیکھا، کتنی پیاری ویڈیو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو، پوری کائنات کو 6 سے 7 دن کے اندر بنایا ہے۔ کیسے بنایا ہے تو اللہ ہی بتا جانے، اور اس پر ہر مسلمان کا یہ یقین بھی ہے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ پوری دنیا، کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کیوں بنایا؟ اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چل رہے۔ اللہ کے ہر چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہر چیز۔ اپنی باڈی کو ہی دیکھ لیں، آنکھ، ناک، منہ، کان، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو انسان ادھورا ہے۔ تو یہ ہمارا ریئیکشن تھا، یہ ہماری ویڈیو تھی۔ آپ کو انشاءاللہ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو اس کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔